अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब पुलिस पूरे लाहौर में ड्रोन्स की मदद से किस तरह से मंशियात फरोख्त कर रही है और रात के गुप्त अंधेरों में इन ड्रोन्स को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें रायवेंड, जौहर टाउन, मीनार पाकिस्तान, स्टेशन, बोर्ड चौक, सगियां, बेतियां, डीएचए, ये वो तमाम इलाके हैं जहां से ड्रोन्स उड़ते हैं। और इन ड्रोन्स में हेरोइन, चर्स, आइस और वो मंशियात हैं जिनको पंजाब पुलिस अब अपनी सरपरस्ती में या अपनी फैसिलिटेशन में पूरे लाहौर की यूथ को और उनके मुस्तकबिल से खेलने के साथ साथ एक ब्लैक मनी की सूरत में करोड़ों नहीं अरबों रुपए मंथली कमा रही है। ये तमाम की तमाम मालूमात और तमाम के तमाम सबूत आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें पंजाब पुलिस के वो अफसरान जो ये कहते हैं कि मंशियात फरोशी एक लानत है और इसके खिलाफ कैंपेन करते हैं, लेकिन उनकी उस झूठी नाम नेहाद कैंपेन की कलई मेरी आज की ये वीडियो मुकम्मल तौर पर खोल देगी। लेकिन सबसे पहले आप पंजाब पुलिस के लाहौर के हडियार थाने का एक हाजिर सर्विस एसएचओ क्या कह रहा है, ये वीडियो अपनी आंखों से आप देखिए और उसके बाद जो है इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एसएचओ हडियारा खालिद खान, सब इंस्पेक्टर। मेरी पहली एसएचओशिप है थाना हडियारा में। मैंने बहुत सारे लोग ट्रेस किए मंशियात से रिलेटेड, और थाना हडियारा की हिस्ट्री में पहले कभी इस तरह की एफआईआर, तो इतनी बड़ी तादाद की एफआईआर नहीं हुई। जब मैंने एफआईआर देना शुरू की तो बहुत सारी हर्डल हुई सियासी भी और मुख्तलिफ जगह पे। तो सीआईए वालों, सीआईए लाहौर और मुख्तलिफ लोगों ने इसमें मुझे रोकने की कोशिश भी की। तो सीआईए वालों के कुछ बंदे यहाँ पे अरेस्ट करके लेके जाते थे मेरे इलाके से। मैंने इनको बताया कामत रवानगी करके यहाँ से जाएं, और रेंजर वालों की तरफ से भी परमिशन नहीं थी कि बगैर नोटिस में दिए एसएचओ के रेंजर वालों के बंदा ये लेके जाएं। लेकिन ये मुसलसल लेके जाते रहे और बंदे पकड़ के छोड़ते रहे। अभी सीआईए वालों ने अपनी तरफ से, या मुख्तलिफ लाहौर के जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो बंदे यहाँ से पकड़ के लेके जाते थे नार्को के स्पेशली, उन्होंने एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया है कि एसएचओ हडियारा, और रिपोर्ट बनाई है कि एसएचओ हडियारा मुख्तलिफ जो है ना मंशियात फरोशों के साथ मुलव्वस है। एक नाकस रिपोर्ट बना के, एक बेबुनियाद रिपोर्ट बना के, और वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं। मैं ये नोटिस में देना चाहता हूँ तमाम अफसरान के और मीडिया के कि अगर ये सीआईए वाले मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो मेरे खिलाफ वो फेक होगी। ये वेरीफाई कर लिया जाए। मेरा खुला चैलेंज है अफसरान को, इंक्वायरी करें। मेरा मोबाइल डाटा, मेरी एक्टिविटीज़, हर चीज़ को, मेरी मुकम्मल मूवमेंट को चेक किया जाए। अगर मेरी इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए। और एक माह में जितने मैंने पर्चे दिए उनकी फहरिस्त भी मैं शेयर कर रहा हूँ। आज तक किसी एसएचओ ने इतनी हैवी अमाउंट में कभी एफआईआर नहीं दी। तो मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए, और ये इनकी कार्रवाई से पहले, कार्रवाई डालने से जो कार्रवाई फेक कार्रवाई करना चाहते हैं, उससे पहले मैं अपनी वीडियो नोट करवा रहा हूँ जो कि तमाम दोस्तों को नोटिस में रहे। वीडियो आपने मुलाहिजा की है, आप यहां से अंदाजा लगाइए कि अगर एक ईमानदार एसएचओ जो कि पहली दफा जिसको एसएचओशिप मिली हो, उसके अंदर एक जज्बा होता है कि यार मैंने इस मुआशरे के लिए कुछ करना है, मैंने इस नेशन के लिए कुछ करना है, मैंने इस रियासत पाकिस्तान के लिए जिसने मुझे ये वर्दी पहनाई है उसके लिए मैंने कुछ करना है। उसका ये जज्बा दीदनी होता है, देखने वाला होता है। लेकिन चंद ही सालों में, महीनों में माफिया इस जज्बे को इस तरह से अपने पैरों तले रौंद देता है। एसएचओ भी करप्शन करने पर मजबूर हो जाता है, उसका दिल ही नहीं करता फिर रियासत पाकिस्तान और इसके शहरियों के लिए कुछ करने को। वो ये कहता है कि मुझे पहली दफा एसएचओशिप मिली और मैंने मंशियात फरोशों के खिलाफ हडियार थाने की हदूद में जितने भी मंशियात थे उनको गिरफ्तार किया। अब वो जो मेरे पास गिरफ्तार मंशियात फरोश होते थे, सीआईए पुलिस आती थी और वो उनको इसके चंगल से छुड़वा कर ले जाते थे। किसी भी किस्म का कोई इंदराज नहीं करवाते थे, कोई आमद रवानगी, कितने बंदों को लेकर जा रही है सीआईए, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ते थे। और उसके बाद सीआईए वाले उन तमाम मंशियात फरोशों से दिहाड़ी लगाते थे, पैसे लेते थे, भारी मंशियात ले लेते थे और उसके बाद उन पर मामूली से पर्चे दे देते थे। वो भी उन मंशियात फरोशों पर नहीं, उनके मुलाजिमीन पर जो छोटे मोटे होते थे। 3-4 महीने के बाद उनकी बेल हो जाती थी और वो दोबारा उसी इलाके में दनाते हुए आते थे और ज्यादा बदमाशी के साथ जो है वो मंशियात फरोशी करते थे। एसएचओ का कहना है कि मेरे खिलाफ अब इन्हें सीआईए के अहलकारों ने एक रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी है स्पेशल ब्रांच के लोगों के साथ मिलकर, और मुझे डिक्लेयर किया जा रहा है कि मैं मंशियात फरोश हूं। मैं पुलिस के तमाम आला अफसरान से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी मोबाइल एक्टिविटीज, मेरी मोबाइल रिकॉर्डिंग्स, मेरी सीडीआर निकलवाएं और
تفتیش کریں, انٹیروگیٹ کریں مجھے. اگر میں کہیں پر گلٹی ہوتا ہوں تو مجھے ڈپارٹمنٹ سے نکال دیا جائے اور جو سزا میری بنتی ہے وہ مجھے دی جائے. یہ ایس ایچ او بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ اس کی ایک ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ اسی پر ہم پچھلے 1 مہینے سے ورکنگ کر رہے ہیں. یہ جو تھانہ ہے یہ ہڈیار ہے, جو کہ بارڈر ایریا کے قریب لگتا ہے. بارڈر ایریا کے قریب ایک علاقہ ہے منہلا, وہاں پر شلجم بیچنے والے آج کروڑوں روپے کی گاڑیاں, کروڑوں روپے کے گھر بنا چکے ہیں. گاؤں میں پولیس کی وینز آتی ہیں اور وہ ان منشیات فروشوں کو نہ صرف منشیات فراہم کرتی ہیں, اور ڈرونز کی مدد سے اسی گاؤں کے لوگ جو ہیں پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے یہ تمام کا تمام کام سر انجام دیتے تھے. سی آئی اے پولیس اس ایس ایچ او کے چنگل سے ان گرفتار ہونے والے گاؤں کے لوگوں کو وہاں سے لے جایا کرتی تھی اور ان کو وہاں پر جا کر چھوڑ دیتی تھی. میری اس بات کی تصدیق جو ہے یہ رپورٹ کرے گی, یہ ایجنسیز کی رپورٹ ہے جس میں 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ سینکڑوں پنجاب کے پولیس اہلکار جو ہیں فیسیلیٹیٹرز ہیں یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی منشیات فروشی کے گھنونے کام میں ملوث ہیں. یہ ان کے پیٹی نمبر, ان کے نام, ان کے تھانے کی حدود اور کن کن جگہوں پر اور کن کن منشیات فروشوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, وہ تمام تر تفصیلات ہیں. اس سے بھی بڑا ایک پروف یہ ہے کہ یہ 2022 کے 11ویں مہینے کی ایف آئی آر ہے جو کہ تھانہ چونگ میں درج ہوئی تھی. ہوا کچھ یوں کہ ایک ڈرون اڑا جو کہ میٹرو اسٹیشن سے ٹکرا کر نیچے گر گیا. میٹرو اسٹیشن کی انتظامیہ نے 15 پر کال کی اور وہاں پر انتظامیہ, پولیس, ایجنسیز, ایف آئی اے, سی آئی اے, سی ٹی ڈی اور آئی ایس آئی, ایف آئی اے کے اہلکار وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے اس کی تحقیقات کرنا شروع کر دی کہ کہیں یہ ہمارے دشمن ملک سے ڈرون نہ آیا ہو. سی ٹی ڈی نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد ڈرون کو فرانزک کے لیے بھیج دیا. مزید تفتیش کی تو پتا چلا کہ پنجاب یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے اس ڈرون کو بنایا تھا, اس کو آپریٹ کیا تھا. وہ اس اسٹوڈنٹ تک پہنچ گئی سی ٹی ڈی اور اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تم یہ کیوں کر رہے تھے, جس پر اس نے کہا کہ یہ میں نہیں کر رہا تھا, ایک پنجاب پولیس کا حاضر سروس اے ایس آئی جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوتا ہے اس نے مجھ سے یہ ڈرون بنوایا تھا اور وہ اس کے ذریعے منشیات جو ہے اس کی پورے لاہور میں سپلائی کرتا ہے. سی ٹی ڈی نے اس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس اے ایس آئی کو بلا لو. اس اسٹوڈنٹ نے اے ایس آئی کو فون کیا اور کہا کہ آپ کا ڈرون جو گر گیا تھا وہ مل گیا ہے, آپ آ جائیں اور مجھ سے لے لیں. اے ایس آئی صاحب اپنا ڈرون لینے آئے جس کے ذریعے منشیات پورے لاہور میں فروخت ہوتی تھی, تو سی ٹی ڈی نے ان کو دھر لیا. مزید تفتیش سے پتا چلا کہ وہ اے ایس آئی جو ہے اس کے گھر میں کروڑوں اربوں روپے کی منشیات پڑی ہوئی تھی. سی ٹی ڈی نے جب اس اے ایس آئی کے ہمراہ اس کے گھر پر چھاپا مارا تو اس وقت اس کے گھر میں کروڑوں روپوں کی جیپنیز, جرمن, امریکن امپورٹڈ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. ایک اے ایس آئی کی تنخواہ کیا ہوتی ہے, وہ اتنی زیادہ گاڑیاں کہاں سے لے سکتا تھا؟ یہ منشیات کی بلیک منی تھی اور منشیات جو اس سے برآمد ہوئی وہ بھی سی ٹی ڈی نے اپنے پاس تحویل میں لے لی اور اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی. یہ کاروائی بڑی چھپ چھپا کر ہوئی اور کانوں کان کسی کو آج تک خبر نہ ہوئی. یہ جو آپ کے سامنے ایف آئی آر میں لے کر آیا ہوں یہ اسی وقوعے کی ایف آئی آر ہے. اس وقت لاہور میں رائیونڈ سے ایک ڈرون اڑتا ہے منشیات لے کر جو مینار پاکستان جاتا ہے, رائیونڈ جاتا ہے, سگیاں جاتا ہے, پھر ایک بورڈ والے چوک اسٹیشن سے اڑتا ہے, پھر وہ جوہر ٹاؤن اترتا ہے اور منشیات فروشی جو ہے یہ پورے لاہور میں پولیس کی سرپرستی میں ہو رہی ہے. ڈی آئی جی سی آئی اے عمران کشور ایک انتہائی پروفیشنل اور انتہائی ایماندار آفیسر ہے. اس نے کئی دفعہ آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں سی آئی اے کی اس لاہور کی ٹیم کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, لہٰذا آپ میری ٹیم جو ہے اس کا تبادلہ کریں اور مجھے میرے لوگ یا نئے لوگ, مجھے ایسے لوگ چاہیے جو اچھے طریقے سے کام کریں اور پنجاب پولیس اور سی آئی اے کا تشخص ایک نکھرا ہوا اجلا چہرہ لوگوں کے سامنے جانا چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے تقرر و تبادلوں پر کچھ ضمنی الیکشن ہونے ہیں اس پر پابندی لگا دی. آئی جی صاحب کے بھی ہاتھ بن گئے. آئی جی صاحب اب تبادلوں پر پابندی اٹھ چکی ہے, آپ اپنے اس ڈی آئی جی عمران کشور کے کہنے پر اس کی اپنی پروفیشنل ٹیم لے کر آئیں اور اس سے پہلے موجود جتنی بھی سی آئی اے کی ٹیم ہے جس نے پورے لاہور میں ایک ڈاکو راج, چوپٹ نگری اور ایک منشیات فروشی کا جو دھندا جس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گئے ہیں, یہ آپ کے اس اعلیٰ افسر کی بدنامی کا سبب بھی بنیں گے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے بہت زبردست انیشیٹیوز لیے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف. تعلیمی اداروں میں موجود ہماری یوتھ جو منشیات استعمال کرتی ہے آپ اس کے خلاف ہیں اور میں پرسنلی آپ کو جانتا ہوں, آپ اس طرح کے معاملات میں
بہت زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں، لیکن آپ کے اتنے بڑے انیشیٹوز کا کیا فائدہ جب آپ کے ماتحت یہ افسران یا یہ جو نیچے کی کالی بھیڑیں ہیں اس طرح کے گھنونے کام میں ملوث ہوں گی، تو پنجاب پولیس کا کیا تشخص جائے گا؟ ابھی چند دن پہلے آر پی اوز، ڈی پی اوز اور اعلیٰ افسران کی پنجاب پولیس کے ایک میٹنگ آئی جی صاحب نے بلائی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ان تمام کرپٹ، مورل، فائنینشیل، منشیات سمگلنگ میں ملوث افسران کی لسٹ چاہیے اور ان کو دوبارہ پنجاب میں پوسٹڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی منشیات فروش ہیں یہ آپ کے سی آئی اے پولیس کے اہلکار ہیں۔ دنیا ٹیکنالوجی کیوں استعمال کرتی ہے؟ کہ لوگوں کی زندگیوں کو سہل اور آسان بنایا جائے، لیکن اگر یہ پنجاب پولیس کے اہلکار ہی منشیات فروشی میں ملوث ہو کر اس طرح کے معاملات کریں گے تو پنجاب پولیس کا کیا امیج آئے گا؟ محسن نقوی صاحب، آپ اینٹی نارکوٹکس کے منسٹر ہیں، آج وزیر اعظم صاحب نے منشیات کے خلاف اور سمگلرز کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت کی ہے، تو بارش کا پہلا قطرہ ہمارے اس ویلوگ کو لیں، اور یہ جو میں آپ کو پروفز دے رہا ہوں، یہ جو ایف آئی آرز آپ کو دکھائی ہیں، اور یہ جو تھانے دار ہے، ایس ایچ او ہے ہڈیار کا، اس کو بلائیں، یہ آپ کو بتائیے گا کہ سی آئی اے کا کون کون سا اہلکار اس سے منشیات فروشوں کو لے کر گیا ہے۔ اس کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیے گا۔ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو پولیس افسران منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہیں انہی کا نام جو اسپیشل برانچ والے ہیں یا جو خفیہ ایجنسی والے ہیں وہ ان کے نام اس میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ایماندار پولیس آفیسر ان منشیات فروشوں جن کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہوتا ہے وہ ان پر ہاتھ ڈالنے سے گریزاں ہوتا ہے۔ ایس ایچ او نے بارش کا پہلا قطرہ اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ آئی جی پنجاب صاحب، آپ کے کاندھے پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ سی آئی اے کے ان تمام لوگوں کے تبادلے کریں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو ان تمام افسران کے نام بتاؤں گا اور پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے ڈرونز کی مدد سے لاہور کے مختلف علاقوں سے کہاں سے ڈیجیٹل کرائم کیا، منشیات فروشی کی، وہ تمام کا تمام ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے، جس سے ہم پورے پنجاب پولیس کا جو یہ ایک نیگیٹو اور دھندلا چہرہ ہے یہ دکھائیں گے، اور وہ جو اچھے افسران جس طرح سے یہ ایس ایچ او ان تمام مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ڈی آئی جی سی آئی اے عمران کشور صاحب، آئی جی پنجاب صاحب، سی سی پی او لاہور، خاص طور پر ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی صاحب ان کے خلاف گھیرا تنگ کریں گے، اس ایس ایچ او کو بلائیں گے اور ایک ایک ڈیٹیلڈ اس سے لیں گے، اور اس کے بعد جو یہ کاروائی کریں گے اس کاروائی سے ہم پورے پاکستان کو آگاہ کریں گے۔ تھینک یو۔